ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شہباز بھٹی کے قتل کی. ڈاکٹر محیط مرزا صاحب نے ہنا جیلانی کو سنا اور ان کی باتوں سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ شاید ہم سب ملوث ہیں سلمان تاثیر کے قتل میں بھی، شہباز بھٹی کے قتل میں بھی. اپیزمنٹ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کی، شدت پسند فورسز کی؟ میرا خیال ہے سارا تاثیر کو جب آپ نے پہلے سیگمنٹ میں لیا ان کا، جب وہ سنگاپور سے بول رہی تھی، انہوں نے اس کا بہت مفصل جواب دیا. انہوں نے کہا جب گورنر پنجاب کو قتل کرنے سے کوئی روک نہیں سکا اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا، اور آپ ایک دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر جو بذات خود ٹارگٹ تھے، جو بتا بھی رہے تھے کہ ان کو تھریٹس مل رہی ہیں، جن کو آپ نے اس ریفارم کمیٹی کا، بلاسفیمی لاز ریفارم کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا رکھا تھا سو کال کرنے کے لیے، ان کو بھی اسٹیٹ تحفظ نہیں دے سکی. تو وہ لوگ جن کی کوئی حفاظت کا سلسلہ ہے ہی نہیں سرے سے اس ملک میں، جن کی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے وسائل بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، وہ کیسے بولیں گے اس ملک میں؟ بولنے تو کے لوگ لیے ڈرے ہوئے ہیں. سیکیورٹی چاہیے ہوگی، ہمیں دیکھیں نا، آواز اٹھانے کے لیے سیکیورٹی چاہیے ہوگی. وائس آف کنوکشن اگر آپ کی ہے، جو وائس آف کانشیس ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہوگا تو ہم لوگ بولیں گے. دیکھیں اب میں ہم بول تو رہے ہیں، لیکن یہ آواز آپ کو اور کمزور ہوتی نظر آئے گی جب تک ریاست اپنا رول پلے نہیں کر سکے گی. میں سمجھتا ہوں ارشد سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے، انہوں نے وہ رول پلے نہیں کیا. اس میں بھی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پی ایم ایل این کی بنتی ہے. اور جو کوئی بھی ٹکڑے ہیں، کیونکہ یہ رائٹ آف دا سینٹر، یہ رائٹس فورسز نہیں ہیں، یہ پاکستان کے سیاسی فیلڈ کے اندر رائٹ آف دا سینٹر فورسز ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی ووٹ بینک کے ساتھ. انہوں نے کھل کے کوئی پوزیشن اختیار نہیں کی. پیپلز پارٹی نے بھی انتہائی غیر دانشمندانی کا اس وقت مظاہرہ کیا، بے وقوفی کا، جب سلمان تاثیر صاحب کی ہلاکت کے بعد الٹا پی ایم ایل این کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے لیڈر مارے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا قتل کیا گیا ہے. پوزیشن لینے کی ضرورت یہ تھی کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتہا پسندی کے خلاف ایک متحد، ان کے درمیان میٹنگ ہونی چاہیے، 10 نکاتی ایجنڈے میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی. ان کے درمیان ایک اتفاق ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ پاکستانی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، ہمیں اس نقطے پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سہارا چاہیے، متحدہ قومی موومنٹ اور اے این پی اس چیز میں ہنا سامنے نے آئیں کہا گی. کہ میڈیا بھی اس میں قصوروار ہے، میڈیا بھی شامل ہے. میڈیا میں ایسے بہت سے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اپنی سینسیشنلزم کی خاطر یا ریٹنگ کی خاطر یا پاپولس ایجنڈا یا ناسمجھی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، ایڈیٹوریل ججمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، پبلک انٹرسٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ہوا دی، اس کو لے کے آگے بڑھے. دیکھیں نا، ممتاز قادری جو ہے وہ ایک بے وقوف شخص تھا. ممتاز قادری کے ذہن کو بنانے میں پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا اور مذہبی جماعتوں کا بہت رول ہے، اور اسٹیٹ کا بھی کافی، اور جو اسٹیٹ ڈسکورس چلتا رہا ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب، ہمارے علماء کب تک چپ رہیں گے اور کتنا لہو چاہیے اور کتنے خون چاہیے بلاسفیمی لا کے بارے میں کہ ہمارے علماء کوئی آواز اٹھائیں گے، کھل کے بات بتائیں گے کہ یہ قانون خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، کہ برٹش دور میں برطانوی حکومت نے کلونیل لا ایک بنایا تھا؟ کیا حقیقت ہے اس بارے میں؟ اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ علماء کو جو ہے وہ اس خون کو روکنے کے لیے ہمیشہ بیٹھتے ہیں. آپ اپنے حکمرانوں سے پوچھئے کہ وہ اس خون کو کب روکنا چاہیں گے. ہمارے حکمران جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ دارالخلافہ کے اندر جب گورنر قتل ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 16 گن مین دیے ہوئے تھے، جب وزیر قتل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی 16 گن مین دیے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ذرا مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر جو ادم مچایا گیا، جو فضا بنائی گئی اس ملک کے اندر، کہ جو شخص بھی سلمان تاثیر کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتا ہے، اس کے قتل کی مذمت کرتا ہے، اس کو مار دینا چاہیے، تو آپ کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ باسوائے اس کے کہ زرداری صاحب جو ہیں اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھانے کھاتے نظر آئے، جنہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کر کہا کہ سلمان تاثیر جو ہے گستاخ رسول تھا، اور ان کا ایک جماعت کا سینیٹر اس کے گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا. آپ میڈیا کے جو لوگ ہیں، آپ حضرات کو بھی دکھانا ہوگا کہ یہ دوہرا معیار کیا ہے. یہی تو وہ منافقت ہے جس نے ہمیں اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ آج ایک بے گناہ شخص جو ہے، اور یہ پاکستان کی اور اسلام کی دونوں کی تصویر پر پینٹ کیا جا رہا ہے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو قتل کرے، یہ نہیں کہا صاحب کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر خون بہتا رہے، خواہ وہ ڈرون حملوں میں بے گناہ لوگ شہید ہوں. آپ مجھے بتائیے 10 نکاتی ایجنڈے میں میاں نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں یہ کہا کہ ملک کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا جائے؟
یہاں 2 روپے کی روٹی پر تو سر جوڑ لیا جاتا ہے، یہاں اپنے اقتدار کے لیے تو سارا کچھ کر لیا جاتا ہے، لوٹا کریسی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے آج تک کیا کسی نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جو گلی چوکوں چراہوں بازاروں میں فتویٰ بازی کرتے ہیں؟ کیا آج اس ملک کے اندر آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کوئی پروگرام میری رائے کے خلاف کر دیتے ہیں تو کیا فتویٰ نہیں آ جاتا آپ کے خلاف؟ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کام حکومت کا ہے، یہ علماء کا نہیں ہے۔ علماء اکٹھے ہوئے، مولانا سمیع الحق نے ملی یکجہتی کونسل بنائی، مولانا سمیع الحق نے ہی یہاں پر ایک متحدہ جو دفاع پاکستان افغانستان کونسل بنائی، اس میں مولانا نورانی، مولانا نیازی، یہ سارے حضرات تھے، علامہ ساجد نقوی، مولانا ضیاء القاسمی، مگر مجھے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارے چارٹر موجود ہیں، وہ سارے معاہدے موجود ہیں، نہ حکمرانوں کی اس طرف توجہ ہے۔ ان کو جب ایک اور خون گرتا ہے تو حکمرانوں کو یہ ہوتا ہے ہمارا اقتدار اور مضبوط ہو رہا ہے۔ کیا سلمان تاثیر کے قتل کو پیپلز پارٹی نے آن کیا ہے؟ کیا سلمان تاثیر کے قتل کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو جو کرنا چاہیے تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ کیا ہمارا وزیر داخلہ اپنے آپ کہتا نہیں ہے کہ میں بھی گولی مار دیتا؟ اگر وزیر داخلہ یہ بات کرے گا اور آپ کا وزیر قانون سے ماورا ہو کر یہ ہینا جیلانی صاحبہ بیٹھی ہیں، اگر اسمبلی کے ایک قانون کو آپ سمریوں پر لے آئیں گے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے ان لوگوں سے کہ سلمان تاثیر کیسے مرتد تھا؟ آج کوئی پوچھے گا کہ جن لوگوں نے شہباز بھٹی کے خلاف مہم چلائی تھی، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کمیٹی جب بنائی ہی نہیں گئی تھی تو اس کا مفروضے کی بنیاد پر ایک شخص کو مطعون قرار دینا، کیا صدر مملکت کے جو نمائندے ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے سینکڑوں بار نہیں کہا، لیکن اس وقت تک یہ فضا ٹھنڈی نہیں کی گئی جب تک سیاسی مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو جو دین اسلام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ ان میں کوئی بھی ہو، خواہ وہ میں ہوں، خواہ اے ہو، خواہ ڈی ہو، خواہ بی ہو، کوئی بھی ہو، اور بالکل مولانا صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ ہینا جیلانی صاحبہ، آپ نے بھی سنا مولانا صاحب کو۔ سول سوسائٹی، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کیوں خاموش ہے؟ ہم نے شہباز بھٹی صاحب کی بھی کچھ پرانی کلپنگ سنائی، آواز ان کی سنائی، جس میں انہوں نے کہا کہ سلمان تاثیر کے خلاف فتویٰ جاری جن لوگوں نے کیا ان کو شامل تفتیش کیا جائے کہ جو لوگ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ حکومت اس پہ ہمیں خاموش ہے، مانا کہ میڈیا بھی اس میں شامل ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن کچھ بنیادی کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ سول سوسائٹی کی بھی آواز نہیں آ رہی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی آواز نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ بلاسفیمی لاء کے اوپر مولانا صاحب سے بھی ہم نے سوال کیا، اس کا جو بیسک کوسچن ہے اس کو ابھی ایڈریس نہیں کیا، میں دوبارہ آؤں گا ان کے پاس۔ کیوں کانسپیریسی آف سائلنس ہے سب جگہ؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ہینا جیلانی صاحبہ آپ سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں میرا خیال ہے یا تو آپ نے کان بند کیے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسفیمی لاء پہ سول سوسائٹی خاموش رہی ہے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ انفیئر کامنٹ آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ بلاسفیمی لاء کے خلاف اور اس کی جو خامیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں انسانی حقوق کے جو کمیونٹی ہے پاکستان میں، وہ انہوں نے پہل کی، اور ہم تقریباً 25 سال سے 30 سال سے اس قانون کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کی بات کریں۔ سو آئی ایم رادر ہینا جیلانی سرپرائز۔ صاحبہ، چیف جسٹس کے ساتھ جو سول سوسائٹی نظر آئی تھی، لوگ نظر آئے تھے، وہ کدھر گئے؟ دیکھیں قاضی وہ کے لوگ لیے بھی 40,000 موجود ہیں۔ لوگ نظر آتے ہیں، سول سوسائٹی کے 2,000 لوگ نظر آتے ہیں مظاہروں میں۔ ایکسکیوز می، آئی تھنک جسٹ کریکٹ دا ریکارڈ، اس میں بحث کی بات نہیں ہے، یہ میرے خیال میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ہاں دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ ہماری بات چیت کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی کلیئرلی ایک بات بتا دوں، جس وقت ایک بہادر خاتون نے یہ لاء ٹیبل کیا اور حکومت کے اشارے پر کیا، اپنی پارٹی کے ایک اسی پارٹی کی طرف سے کیا، اسی پارٹی کی ممبر تھیں، تو اس کے بعد ان کو آپ نے آئسولیٹ کر کے اکیلا چھوڑ دیا۔ جب آپ کے گورنر صاحب نے کوئی اقدام کیے، چاہے آپ کو اچھے لگتے ہوں یا نہ لگتے ہوں، جب ان کا قتل ہو گیا تو بابر اوان جیسے لوگ اور رحمان ملک جیسے لوگ جو اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہیں، انہوں نے ایسے بیانات دیے اور سٹیٹمنٹس دی جس سے انہوں نے اس سے بھی ڈسوسیٹ اپنے آپ کو کیا۔ تو آپ کیا لیڈرشپ دے رہے ہیں اس ملک کو؟ سول سوسائٹی پرابلمز کو ویزیبل کر سکتی ہے، سول سوسائٹی قانون بدل نہیں سکتی۔ جہاں پر پارلیمانی نظام ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ممبران کو اس بات سے
آگاہ کریں کہ یہ خامیاں ہو رہی ہیں اور یہ ریالٹیز ہیں. وہ ہر کیس کے بعد اس کیس کی کیا نوعیت تھی اور کس طریقے سے انجسٹس ہو رہی ہے, کس طریقے سے اس قانون کا استعمال ہو رہا ہے, نہ صرف لیگل فورمز میں بلکہ پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ باتیں ہم بار بار کرتے رہے ہیں. آپ کے میڈیا نے بھی شاید ہم ہی سے سنی تھیں, لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے جب لوگ سننے والے دوسری طرف ایسے ہوتے ہیں جو یا بزدل ہوتے ہیں یا وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور یا پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی خوف کہ پہ شاید ڈاکٹر معید فیضان نہیں, سے میں افسوس سے یہ بھی کہوں گی کہ شاید وہ اس ایجنڈے میں ملوث ہوتے ہیں. بالکل, ہم سبھی اس ایجنڈے میں ملوث ہیں شاید. ڈاکٹر صاحب, بات کی ہی نہ خوف ہے, سارا تاثیری خوف ہے, سیاسی پارٹیوں کو بھی خوف ہے, ہماری پارلیمنٹ کو بھی خوف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ نظر دوڑاتے ہیں, ہمیں کوئی ایسی قداور سیاسی شخصیتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی جو ایجنڈے کو شیپ کر سکیں. ہمیں ایسے سیاستدان تو بہت نظر آتے ہیں جو سڑک سے جو ایجنڈا ابھر رہا ہے, جو ایک پاپولس ایجنڈا ہے. ہمیں میڈیا میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ میڈیا میں بھی ایجنڈا شیپ کرنے کی ایبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں, نہ ہی پاکستانی سیاستدانوں میں ہے. سیاست میں اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ملک کی اور ریاست کی فلاح و بہبود میں ایک ایجنڈے کی تشکیل کر سکیں اور اسے عوام کو سیل کر سکیں, عوام کو کنونس کر سکیں, عوام کو متاثر کر سکیں, اسے پرسویٹ کر سکیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو کے جو بھی اب ٹکڑے رہ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں, یہ سڑک سے اور مذہبی جماعتوں کے جذبات سے جو اتنے خوفزدہ ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے, یہ در حقیقت سیاست کی جو کمیونیکیشن ہے اور سیاست میں جن چیزوں کی ضرورت ہے, جیسے ہائی پالیٹکس کہتے ہیں, اسے یہ شیپ نہیں کر پا رہے. اور یہی ان کا فیلئر ہے کہ یہ ڈر جاتے ہیں. ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ تھا سلمان تاثیر صاحب کی ہلاکت کے بعد کہ پی ایم ایل این کے اوپر الزام ڈال دیں. انہوں نے اپنا غصہ جو ہے اپنے ورکر کا اس طرف نکال دیا. ہمت کی ضرورت یہ تھی یہ سامنے آتے اور یہ کہتے کہ جناب یہ مذہبی انتہا پسندی اس ملک کے لیے خطرناک. میں اب بھی مذہبی انتہا پسندی ملک کے لیے نہ صرف خطرناک ہے بلکہ کینسر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں.